السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ان دنوں پاکستان میں بے روزگاری، دہشت گردی، مہنگائی، لاقانونیت یہ وہ عناصر ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کے عوام اور بالخصوص پاکستان کے نوجوانوں میں مایوسی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ کیا اس کی وجہ سوشل میڈیا ہے یا کچھ اور وجوہات ہیں۔ ایک حد تک تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج ہمارے نوجوان کیونکہ انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا سے منسلک ہیں اور وہ دنیا کی خوشحالی اور اپنی غربت اور اپنی زبوں حالی دیکھ کر احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے مایوسی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ پورا سچ ہرگز نہیں ہے اور یہ ہمارے سامنے تصویر کا صرف ایک رخ ہے۔ دوسرا رخ یہ ہے کہ اس ہی سوشل میڈیا نے لوگوں کو بہت سارے پازیٹیو راستے بھی دکھائے ہیں جن پر چل کر ہمارے نوجوان ان مایوسیوں اور فرسٹریشن سے باہر آ سکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم چونکہ مثبت چیزوں کو چھوڑ کر ہمیشہ منفی چیزوں کے پیچھے بھاگنے والی قوم ہیں، تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے میدان میں بھی مثبت چیزوں کو چھوڑ کر جو انٹرنیٹ کی منفی چیزیں ہیں ان کے پیچھے ہی بھاگتے ہیں۔ یعنی اگر بعض لوگ اس پر بلا وجہ ٹائم ضائع کرتے ہیں، بغیر کسی مقصد کے فلمی گانے سنتے ہیں، فلمیں وغیرہ دیکھتے ہیں یا بے مقصد قسم کی گیمز کھیلتے رہتے ہیں، تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن اس کے لیے ہم سوشل میڈیا پر پورے کا پورا الزام نہیں لگا سکتے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کی پازیٹیو چیزیں کون سی ہیں۔ سوشل میڈیا کی مدد سے دنیا میں لاکھوں بلکہ کروڑوں نوجوان گھر بیٹھے ہزاروں کے حساب سے ڈالر کما رہے ہیں، اور اس کے ایک نہیں بلکہ بے شمار طریقے ہیں جو خود سوشل میڈیا ہی ان لوگوں کو بتاتا ہے۔ یوٹیوب، فری لانسنگ، بلاگنگ، اس کے علاوہ لوگوں کو اپنی خدمات پیش کرنا، اپنے آپ کو ہائر کروانا، اپنی پروڈکٹ کو جو چیز ہم بنائیں اس کو فیس بک پر، واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر مختلف طریقوں سے اس کی مشہوری کرنا، تو یہی تو وہ طریقے ہیں جن کی وجہ سے دنیا کے سامنے نت نئے کاروباری آئیڈیاز آتے ہیں، اور اسی طرح انہی چیزوں کو استعمال کر کے ہم اچھی خاصی کمائی کر سکتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت دنیا کی کم از کم 30% آبادی یعنی کہ تقریباً 6 ارب میں سے 1.25 ارب لوگ اس وقت انٹرنیٹ کے ذریعے معروف سوشل میڈیا ویب سائٹس یعنی یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اور واٹس ایپ وغیرہ سے لاکھوں کے حساب سے پیسے کما رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح ہمیں بغیر کچھ خرچ کیے، بغیر اپنا وقت ضائع کیے، بغیر کسی دوسری جگہ جائے، گھر بیٹھے ہی ہمیں ایک بہت بڑی مارکیٹ مل جاتی ہے۔ اور لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ اس بات کا انحصار ہمارے اپنے اوپر ہوتا ہے کہ کیا ہم ایسی کوئی یونیک قسم کی چیز بناتے ہیں یا ہم ایسا کون سا کوئی کارنامہ سر انجام دیتے ہیں جو انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو اور ہمارے اس کام کو لوگ پسند بھی کریں اور اس کو اپنائیں بھی۔ اگر ہماری چیز، ہمارا کام، ہماری پروڈکٹ ان سوالوں پر پورا اترے گی تو یقیناً ہمیں پذیرائی بھی ملے گی، مالی مفاد بھی حاصل ہوگا اور ہماری معاشی پریشانیاں بھی کم ہو جائیں گی۔ دوسری طرف ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم کوئی کاروبار کرتے ہیں یا ہم کسی قسم کی کوئی چیز تیار کرتے ہیں تو سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں مفت میں ایک بہت بڑی مارکیٹ حاصل ہو جاتی ہے، جہاں ہم اچھے طریقے سے اپنی تیار کردہ پروڈکٹ کو پیش کرتے ہیں، تو نہ صرف ہمیں بیش بہا مالی فائدے حاصل ہوتے ہیں بلکہ پروڈکٹ کو بہتر کرنے کے لیے بہت سی معلومات بھی حاصل ہوتی ہیں۔ تو دوستو، ان باتوں کی روشنی میں ہمارے سامنے بہت سی مثالیں ہیں۔ آپ کے سامنے ایک مثال تو یوٹیوب کے معروف چینل ولیج فوڈ سیکرٹس والے بھائی مبشر صدیق کی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ بالکل دیسی انداز میں بغیر کہیں آئے جائے اپنے گھر میں، اپنے ذاتی کچن میں کھانا پکانے کی ویڈیو کما کر
اس کو ویڈیو بنا کر اس کو یوٹیوب پر ڈال کر اس کے ذریعے سے منتھلی بے حساب پیسہ کما رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں اسلامک ٹیچر، اردو لیب، اردو ٹاکس، اس کے علاوہ اور بہت سے یوٹیوب پر ایسے چینل موجود ہیں جن میں لوگ گھر بیٹھے ویڈیو کما کر ان کو یوٹیوب پر ڈال کر پھر اس کے ذریعے جو وہاں پر ایڈورٹائزمنٹ کی جاتی ہے اس کے ذریعے سے بے شمار پیسہ کما رہے ہیں۔ دوستو اس کے علاوہ نیٹ سے کمانے کا ایک اور طریقہ فری لانسنگ ہوتا ہے، لیکن اس میں ہمیں کوئی نہ کوئی سکل سیکھنی پڑتی ہے اور پھر اپنی اس سکل کو مثلاً گرافک ڈیزائننگ، ویڈیو ایڈیٹنگ، گیم ڈیولپمنٹ، PDF ٹو ورڈ کنورٹر وغیرہ، تو اس سکل کو استعمال کر کے ہم اس کو مختلف فری لانسنگ ویب سائٹس مثلاً فائور یا اپ ورک وغیرہ پر فروخت کرتے ہیں۔ وہاں سے لوگ فری لانسر کو ہائر کرتے ہیں اور اس طرح یہ کام کرنے والے لوگ بھی مہینے کا اچھا خاصا کما سکتے ہیں۔ تو دوستو ہمارا اصل میں مقصد تو تھا کہ آپ کے سامنے انٹرنیٹ کی پازیٹیو تصویر پیش کی جائے، تو یہی چند باتیں تھیں جن کے ذریعے سے ہم آپ کو انٹرنیٹ کی پازیٹیو چیزوں کی طرف توجہ دلانا چاہتے تھے۔ تو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو